بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ بات کریں گے آج کی اڈیالہ جیل میں جو سماعت تھی اس کا سماعت کا احوال کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ بشرا بی بی جن کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا تھا 2-3 روز قبل، تو اب انہوں نے کیوں کہا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ ان دونوں بڑے کیسز کی بات کریں گے، اور علامہ ناصر عباس، راجہ ناصر عباس جو متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے آج عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اور یہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ اس کا احوال تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے۔ تو اس ملاقات کی جو ہے وہ امپورٹنس اس لیے ہے کہ 5 اگست عمران خان جب گرفتار ہوئے تھے، تب سے لے کر اب تک کسی بھی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی بھی پولیٹیکل، سیاسی، مذہبی جو رہنما ہیں، ان کی پہلی ملاقات ہے 5 اگست کے بعد۔ یہ آپ کہیں کہ 6 فروری 2024 کو پہلی ملاقات، 6 ماہ کے بعد پہلی ملاقات ہے کسی اور کے ساتھ، تو اس لیے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید امپورٹنس کیا ہے اس کی۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس درخواست نے سب کو حیران کر دیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم معاملہ ہے اس درخواست میں، کہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ بنی گالہ سے جو سب جیل قرار دی گئی ہے، اس سے اڈیالہ جیل شفٹ کریں۔ یہ تقریباً 3-4 روز قبل بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی دیگر خواتین ہیں، وہ لاہور کی جو وہاں پہ جیلیں ہیں وہاں پہ گزار رہی ہیں اور جیلوں میں قید ہیں، تو بشرا بی بی کو کیوں ایکسٹرا جو ہے وہ پروٹوکول جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم آیا تھا، اور اس کرٹیسزم کے بعد عمران خان نے اس کو رسپونڈ بھی کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ شفٹ کرنا چاہیں تو کر دیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی۔ تو اب باقاعدہ طور پر عمران خان، بشرا بی بی کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 31 جنوری کا جو نوٹیفیکیشن ہے جیل حکام کا، اس کو قائل عدم قرار دے کر مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں درخواست جو آئی ہے، اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا انتظامیہ کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن قائل عدم قرار دیں۔ کسی بھی عام قیدی کی طرح جو سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں، تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ دوسرے سیاسی ورکرز جیلوں میں عام قیدیوں کی طرح جو ہے وہ رہ رہے ہیں، عام قیدیوں کی طرح جو ہے وہ بند ہیں۔ بنی گالہ میں سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے۔ 31 جنوری کو صبح 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک مجھے اڈیالہ جیل میں انتظار کروانے کے بعد سب جیل میں منتقل کیا گیا۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ بنی گالہ رہائش کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قدم قرار دیا جائے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بشرا بی بی نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، اور یہ بیرسٹر سلمان صفدر، مشال یوسفزئی ہیں، خالد یوسف ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ درخواست کل سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے۔ کل دیکھیں گے کل اس درخواست میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے۔ علیمہ خان کو ایک نوٹس کیا تھا ایف آئی اے نے کہ سائبر کرائم ونگ کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ وہ حاضری لگوائیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر کارروائی روک دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اور انسداد دہشت گردی ونگ نے الگ الگ نوٹسز جاری کیے تھے۔ ان نوٹسز کو علیمہ خانم نے آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اس کو چیلنج کیا۔ آئندہ ہفتے کے لیے ایف آئی اے کو ان پر نوٹس جاری ہو گئے ہیں، اور جواب مانگ لیا ہے عدالت نے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ مزید کارروائی ان نوٹسز پر آگے نہ بڑھائی جائے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ہم اب بات کرتے ہیں کہ جیل میں کیا ہوا۔ جیل میں آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں راولپنڈی کے اعجاز آصف، انہوں نے 498 لوگ جو ہے ان کے خلاف آج باقاعدہ طور پر 9 مئی کے 12 مقدمات کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ 11 مقدمات جو ہے وہ ہیں راولپنڈی کے، اور 1 مقدمہ ہے اٹک کا۔ یہ 9 مئی سے متعلقہ ریلیٹڈ جتنے بھی مقدمات ہیں، یہ ان کی تفصیل ہے، اور ان مقدمات میں 498 لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید جو کہ جیل میں قید ہیں، ان کی وجہ سے یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے، اور باقی تمام ملزمان کی ایک طویل لمبی قطاریں تھیں، بڑا مجمع تھا اڈیالہ جیل کے باہر۔ صبح جب ہم پہنچے تو وہاں پہ آج 9 بجے عدالت نے سماعت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ تقریباً 9:15 بجے ہم پہنچ گئے وہاں پہ، تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے تک انتظار کروایا گیا، جیل کی مین گیٹ پر ہی انتظار کیا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جج صاحب جو ہے وہ ہوٹر والی جو وہ گاڑیوں میں فل پروٹوکول میں وہاں پہ پہنچے اڈیالہ جیل میں۔
وہ عدالت میں پہنچ گئے. اس کے بعد ہمیں بھی اجازت دی گئی, لیکن اندر والے گیٹ پہ پھر آدھا گھنٹہ روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب سماعت شروع ہوگی تو اس کے بعد ہم آگے آپ کو جانے دیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو سماعت تھی, اس سماعت کے دوران آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نہیں لایا گیا, ان کی حاضری لگائی گئی. شیخ رشید کو وہاں پہ لایا گیا. شیخ رشید نے بات بھی کی اور شیخ رشید نے بڑے, وہ آج اب تھوڑے سے دھیمے لہجے میں تھے, کافی جو ہے وہ گھبراہٹ, کافی تو نہیں لیکن گھبراہٹ بہرحال لگ رہی تھی ہلکی پھلکی. اور شیخ رشید نے بات بھی کی, 2-3-4 دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ بات کریں, کچھ بتائیں, لیکن انہوں نے تھوڑی سی بات کی. اور اس کے بعد جو شیخ رشید ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو قلم دباد کا کہا کہ ان کو ووٹ دیں اور اس پہ ساری بات کی. لیکن شیخ رشید جو ہے انہوں نے یہ بھی ہمیں کہا کہ میں 3 کروڑ روپے میں ٹکٹ کی تقسیم جو ہوئی ہے راولپنڈی میں اس پر قائم ہوں. تو 13 فروری جو ہے وہ 13 فروری کی تاریخ پڑی ہے جب جتنے بھی ٹرائلز ہیں, اب 9 مئی کے 4 مقدمات ہیں, جس میں 11 مقدمات ہیں راولپنڈی کے اور 1 مقدمہ ہے اٹک کا. ان 12 مقدمات میں 13 فروری سے اب 9 مئی کے مقدمات میں ٹرائل انسداد دہشت گردی راولپنڈی عدالت کے جج اعجاز آصف جو آگے بڑھائیں گے. اور اس میں پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں جو صداقت عباسی ہیں, واسق قیوم ہیں, اور اس کے علاوہ تیسرے جو ہے وہ عمر تنویر بٹ ہیں, یہ تینوں کنفیشنل سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں اور اپنے جرم کا جو جرم کیا تھا اس کا انہوں نے تسلیم کیا ہے, اور 164 کی سٹیٹمنٹس انہوں نے دے دی ہیں. تو انہی کی بنیاد پر اب یہ کیس آگے بڑھے گا, اور اس میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, ان تمام کے نام بھی لیے گئے ہیں. تو اس بنیاد پر ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ راجہ ناصر عباس, انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے بات کی ہے, عمران خان سے ملاقات کیوں ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آج بڑی مشکل سے عمران خان سے ملاقات ہوئی, عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں, غلامی صرف اللہ کی ہے, انسان جیل میں جانے سے سیکھتا ہے, جیل میں انسان کو تلاوت عبادت کا موقع ملتا ہے. عمران خان جیل میں نہ بیمار نہیں ہوئے کبھی بھی, اور صحت مند ہیں. عمران خان دلیر بہادر شخص ہے, ایسا شخص قوم بنانے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. قوم گزشتہ اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے, طاقت کا استعمال کرنے والے ظاہر ہو رہے ہیں, اور قوم اور ملت ایسے شخص کے ساتھ کھڑی ہے جو ڈٹا ہوا ہے. پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی ہے. پاکستان معاشی طور پر بحران کا سامنا کر رہا ہے. پاکستان کی عوام نے طے کرنا ہے ہماری منزل کیا ہے. غلامی کی اجازت کوئی نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو انتخابات آزادی کی جدوجہد کا حصہ ہیں, اور لوگ باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں, اپنے حق کا استعمال کریں. راجہ ناصر عباس جو ہے ان کی ملاقات آج ہوئی ہے, اور یہ 5 اگست کے بعد پہلی ملاقات ہے. اس کی امپورٹنس بہت زیادہ اس لیے ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد جو آزاد امیدوار ہوں گے, ان کے جو ہوں گے, انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہے, تو وہ پارٹی متحدہ مجلس وحدت المسلمین بھی ہو سکتی ہے. اس پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ پارٹی میں نہیں جائیں گے تو الٹیمیٹلی ان کو پارٹی میں جانا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کو جو اکٹھے اگر نہیں جائیں گے تو ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا بھی مسئلہ ہوگا. تو ریزرو سیٹ فوری طور پر نہیں مل سکے گی, لیکن ان کو 1 مہینے کے بعد جو ہے مل جائے گی. لیکن یہ ملاقات کیا ہوا, اس ملاقات میں کیا بات ہوئی, اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو آگاہ کریں گے آئندہ ویڈیو میں. لیکن آج کی ملاقات امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج کو عمران خان کو نہیں لایا گیا تھا. عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہی حاضری ان کی لگائی گئی, اگرچہ جتنے بھی ملزمان ہیں تمام کو وہاں اس لیے بلایا گیا تھا کہ عمران خان اور شیخ رشید وہاں پہ ہیں, تو وہاں پہ شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو لایا نہیں گیا, اور ان کے بغیر جو ہے وہ یہ کر دی گئی, ساری جو ہے پروسیڈنگ آگے بڑھا دی گئی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ فردر اب کیا ہوتا ہے اس کیس میں. 13 فروری کو جو ہے وہ ٹرائل آگے بڑھے گا. چالان جمع ہو چکے ہیں, 12 مقدمے ہیں, 498 لوگ ہیں. عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, ان کو بھی اس میں ڈالا گیا ہے. صداقت عباسی اور یہ واسق قیوم اور عمر طویل بٹ کو کہا گیا کہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دی ہیں, لیکن کتنا اثر ہوگا, کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا اہمیت ہے ان کی, تمام چیزیں پتہ چلیں گی 13 فروری کو. 13 فروری تک مجھے اجازت دیجیے, اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ اس پہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں, بر وقت آپ کو چیزیں ملتی رہیں. ہمیں کمنٹس بھی کریں, فیڈ بیک بھی دیں. بہت شکریہ.